السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آؤ دین کے اصول سیکھیں۔ سبق نمبر 17 میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ آج کے اس سبق میں ہم جادو اور اس کی علامتوں کے سلسلے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ جادو کس کو کہتے ہیں؟ امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی حقیقت سے دوسری جانب پھیر دینا، یہ جادو کہلاتا ہے، جو شیطان سے قریب ہو کر اس کی مدد سے انجام پاتا ہے۔ بعض لوگوں نے جادو کی حقیقت اور اس کے وجود کا انکار کیا ہے، جبکہ جادو کی حقیقت اور اس کا وجود مسلم ہے، کیونکہ اگر جادو کی کوئی حقیقت نہ ہوتی تو شریعت میں اس سے منع نہیں کیا جاتا۔ جادوگر کے لیے عذاب کی دھمکی نہیں دی جاتی۔ جادو میں ملوث لوگوں کو دنیاوی اور اخروی سزائیں نہیں بیان کی جاتی، اور اس سے پناہ مانگنے کا حکم بھی نہیں دیا جاتا۔ اس کے علاوہ یہ وضاحت کے ساتھ بھی بتایا گیا ہے کہ فرعون کے زمانے میں جادو موجود تھا۔ اس نے جادو کی مدد سے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ جادو سیکھنا، سکھانا، کرانا کفر ہے، کیونکہ جادو کے لیے جنات و شیاطین سے مدد لی جاتی ہے، اس لیے جادو حرام ہے، اور جادوگر کی سزا اسلام میں قتل ہے۔ اگر کوئی کسی جادوگر یا غیب کی باتیں جاننے کا دعویٰ کرنے والے اور فال کھولنے والے کے پاس ان کو سچا سمجھ کر جائے تو اس نے کفر کیا۔ اگر کوئی کاہن سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، لہذا جادوگروں کے کرتب کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے دوستو، کیونکہ اس سے جادوگروں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، گویا حرام کام کو ترقی دلانے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ لوگ آج کل اپنی ذاتی دشمنیوں کا بدلہ جادو سے لے رہے ہیں۔ بیوی کا شوہر پر، شوہر کا بیوی پر، ساس کا بہو پر، اور بہو کا ساس پر جادو کا رواج بہت چل رہا ہے۔ اسی طرح اگر کسی لڑکی کا رشتہ مانگا گیا، انہوں نے کسی وجہ سے انکار کر دیا، تو اب اس پر جادو کراتے ہوئے رشتوں میں رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے۔ لڑکیوں کے شادی کے کارڈز پر جادو کیا جا رہا ہے۔ پیغامات سینٹر سے لڑکیوں کے فوٹوز حاصل کرتے ہوئے جادو کیا جا رہا ہے۔ ہوٹل لائن میں بھی جادو کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ کسی ہوٹل کی ترقی اور زوال میں بھی جادو کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ شوہر نے دوسری شادی کر لی، اب پہلی بیوی جادوگر کا سہارا لے رہی ہے۔ الغرض دشمنی کا بھرپور بدلہ جادوگر سے لیا جا رہا ہے۔ اس کے شکار مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ جادو جب بھی کسی انسان پر ہوتا ہے تو اس کی کچھ واضح علامتیں ہوتی ہیں۔ یاد رہے، کچھ علامتیں ایسی ہیں جو بار بار ظاہر ہوتی ہیں۔ جادو کی علامتیں ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ علامتیں ایسی ہوتی ہیں جو حالت نیند میں ظاہر ہوتی ہیں، جیسے حالت نیند میں، خواب میں آدمی کا درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی کا بار بار دیکھنا، نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا، آواز دینا، جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلایا ہو، کسی کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھنا اور خوف زدہ ہو کر بھاگنا، بار بار برہنہ مناظر دیکھنا یا کسی کو جنسی زیادتی کرتے ہوئے محسوس کرنا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتا ہوا دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، قبریں، مردے دیکھنا، کھنڈرات میں خود کو دیکھنا، ویران جگہوں پر اپنے آپ کو دیکھنا، سوتے میں دیکھنا کہ اسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے،
کچھ علامتیں ایسی بھی ہیں جو جاگتے ہوئے محسوس ہوتی ہیں دوستو، جیسے طبیعت میں چڑچڑاپن، تنہائی پسند ہو جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آ جانا، اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا، رشتہ داروں، گھر والوں اور دوست احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے کرنا، بہت زیادہ شکوک پیدا کرنا، ازدواجی معاملات منقطع ہو جانا، ہر وقت محسوس ہونا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، یہ محسوس کرنا، انجانا سا خوف کہ گھر سے نکلا تو مر جاؤں گا، موت کے وسوسے بار بار آ جانا، آج مر جاؤں گا، کل مر جاؤں گا، اس طرح کا خیال بار بار آنا، محسوس کرنا کہ کوئی کام زبردستی ہم سے کروا رہا ہے یا کہلوا رہا ہے، گھر والوں، بیوی، بچوں، والدین، بہن بھائیوں سے حد درجے کی نفرت کرنا، غیر ارادی حرکات بار بار کرتے رہنا، سر، سینے، کمر کے نچلے حصے یا کندھوں میں دباؤ، بوجھ اور درد محسوس ہونا، جسم کے کسی ایک حصے میں عموماً سر یا معدے میں مستقل درد رہنا، دوائی سے افاقہ نہ ہونا، بار بار متلی ہونا یا بار بار قے آنے کا احساس ہونا لیکن قے کا نہ آنا، یہ علامتیں ہیں۔ آنکھوں میں تیز چمک کا پیدا ہونا، سانس لینے میں تنگی ہونا، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، نماز، قرآن، اذان وغیرہ سے کراہت محسوس ہونا، دین کے بارے میں کفریہ خیالات بار بار ذہن میں پیدا ہونا، جب مسجد میں جاتے ہیں دل کا گھبرا جانا، جب گھر میں آتے ہیں تو گھٹن محسوس ہونا، بیت الخلاء میں دیر تک بیٹھے رہنا اور ایسا محسوس ہونا کہ کوئی اس کو آواز دے رہا ہے، بالوں، کپڑوں کا کٹتے رہنا، آنکھوں کے سامنے دھاگے، بال، سانپ وغیرہ کا بار بار نظر آنا، بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا، منہ سے یا جسم سے پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا، کاروبار کا اچانک بند ہو جانا، بعض لوگوں کے چہرے بری نظر آنا، ان کے دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہونا یا کسی ایک شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی غلامی کرتے رہنا، رشتوں کا آنا لیکن بلا سبب، بلا کوئی پرابلم کے ٹوٹ جانا، ایسے محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبھی ہوئی ہو، اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو، ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں حتمی رائے نہ دے رہے ہوں، ہر ایک کی مختلف رائے ہو، ڈاکٹری رپورٹس، میڈیکل رپورٹس کلیئر ہوں تو بھی جادو کی نشانی ہوتی ہے دوستو۔ ان تمام نشانیوں میں کچھ بھی ہو تو جادو کا ضرور علاج کرائیں، اور یاد رکھیں باباؤں، عاملوں، ناریل والے بابا، تعویذ والے بابا، کچھ جلانے کا حکم دینے والے بابا، کپڑے لانے کا حکم دینے والے بابا، کالی مرغی، کالے کوے لانے کا حکم دینے والے باباؤں سے ضرور بچیں، مریض کی ماں کا نام پوچھنے والوں سے بچیں، یا عام طور پر لوگ جادوگر ہی ہوتے ہیں، راستوں میں چلتے چلتے کسی بورڈ پر لکھا ہوا آپ دیکھیں گے یہاں پر عربی علوم سے علاج کرایا جاتا ہے، چند گھنٹوں میں شفا یاب، چند منٹوں میں شفا یاب، چیلنج والا علاج، اس طرح کے الفاظ لکھے ہوئے رہتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچیں کیونکہ یہ لوگ بھی جادوگر ہوا کرتے ہیں، بلکہ کسی صحیح رقیہ شرعیہ پڑھنے والے نیک آدمی سے علاج کرائیں۔ اگر آپ کو ابتدائی طور پر کوئی بھی نہ ملے تو رقیہ شرعیہ کی ہماری آڈیوز ہیں، اس کو حاصل کر کے صبح شام سنتے رہیں، اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جادو سے چھٹکارا نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ امتی مسلمہ کو جادو جیسی بلا سے محفوظ فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔